ہے نا وہ کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا. جس کے اندر شرم ہوتی ہے نا وہ ہر ایک کے ساتھ اخلاق کے ساتھ رہتا ہے. جس کے اندر شرم ہوتی ہے نا پھر وہ انسان گناہ نہیں کرتا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہت زیادہ شرمیلی تھی. ایک کنواری عورت سے زیادہ آپ کی زندگی شرمیلی تھی. اللہ والوں کو دیکھنا ان کی زندگی کے اندر شرم ہوتی ہے, حیا ہوتی ہے, اور یہ حیا اللہ کے ساتھ بھی ہو کہ نہیں مجھے کوئی ایسا کام نہیں کرنا کہ میرا اللہ ناراض ہو جائے گا. تو سب سے پہلی چیز ہے حیا. اگر یہ ہے تو انسان آخرت کی تیاری بہت کچھ کر سکتا ہے, اور حیا نہیں تو کچھ نہیں, پھر انسان ایک جانوروں جیسی زندگی گزارتا ہے. اس لیے سب سے بنیادی اور اہم چیز ہے حیا. یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. نمبر 2 والتعطر, عطر لگانا, خوشبو کا استعمال کرنا. خوشبو اللہ تعالیٰ نے اگر نوازا ہو تو اچھے قسم کی خوشبو استعمال کرنی چاہیے. ایسا عطر نہ لگائیں جس سے بازو والے کا سر دکھے, اس کو تکلیف ہو, پھر یہ حرام ہے. حجر اسود کو بوسہ دینا یہ سنت ہے, لیکن وہاں کسی کو دھکا دینا یہ حرام ہے. عطر لگانا یہ سنت ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلیٰ کوالٹی کا عمدہ عطر لگایا کرتے تھے. حالانکہ آپ کے پسینے میں خوشبو تھی, وہ ساری دنیا کے عطر سے زیادہ بہتر تھی. اس کے باوجود آپ عطر کا استعمال کرتے تھے, اور تمام رسولوں کی سنت ہے. اللہ کرے کہ ہمارے پاس بھی ایسا عطر ہو جو ہم لگائیں تو کسی کو تکلیف نہ ہو. جیسے میں نے دیکھا عام طور پہ ایک بہت سستا اور اچھا عطر آتا ہے جس کو آئس برگ کہتے ہیں. تو میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لگانے سے کسی کو تکلیف نہیں ہوتی. ایسا کوئی مخلط عطر ہے, بہت زیادہ کڑک نہ ہو. اگر ہمیں شوق ہے بہت زیادہ کڑک عطر استعمال کرنے کا تو پھر اس کو تہجد میں لگایا جائے. جب ہم اکیلے ہو, قرآن پڑھ رہے ہو, گھر میں ہو, اس وقت وہ عطر کا استعمال کیا جائے. تو حیا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. عطر لگانا یہ تمام رسولوں کی سنت ہے. والسواک, مسواک کرنا, یہ بھی تمام رسولوں کی سنت ہے. اللہ کرے کہ ہم اس سنت کو عمل کریں, اس سنت کو زندہ کریں. بغیر مسواک کے قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا, اور ہم دنیا فتح کرنے جا رہے ہیں. ہمارے پاس 20,000 والا موبائل تو ہوتا ہے, 20 روپے والا مسواک نہیں ہوتا. یہ بہت افسوس کی بات ہے. ہم دیکھیں ہمارے دل میں کس کی محبت زیادہ ہے. مسواک کے ساتھ پڑھی جانے والی نماز کا ثواب بہت زیادہ ہو جاتا ہے, اور مسواک کے بہت فائدے ہیں. مسواک کرنے سے اللہ خوش ہو جاتے ہیں. بھائی ساری محنت تو اس لیے کہ اللہ خوش ہو جائے. مسواک کرنے سے موت کے وقت کلمہ مل جاتا ہے, اور جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا. ہم سب چاہتے ہیں کہ ہمارا اچھا خاتمہ ہو. ہم مسواک کریں, ہماری فیملی مسواک کرے, ہماری بیوی مسواک کرے, ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے مسواک کریں. یہ سب کب کریں گے؟ جب ہم گھر میں مسواک لائیں گے اور ان کو لا کر کے دیں گے, تب جا کے سب مسواک کریں گے. آج ہمارے گھر میں سب برش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم نے لا کے دیے, یا اس کو لانے کے پیسے دیے, یا اپنی اہلیہ سے کہا کہ مسواک لے لینا. ماشاءاللہ 5-6 سال کا بچہ بھی پابندی سے برش کرتا ہے. منع نہیں ہے, برش 2 مرتبہ کرے, رات سونے سے پہلے بھی کرے, صبح اٹھ کے بھی کرے, لیکن مسواک کا اہتمام کرے. ہمارے حمام میں جہاں برش رکھا ہو وہاں پر سب کے مسواک بھی رکھے ہو, تاکہ جب بھی وضو کرنے کے لیے جائیں تو مسواک یاد آئے. تو مسواک یہ بڑی عظیم الشان سنت ہے. ایک بزرگ فرماتے تھے جس جیب میں مسواک ہو نا اس جیب میں سے ساری بلائیں ختم ہو جاتی ہیں, اور جس گھر میں مسواک رکھے جائیں وہاں سے سارے اثرات ختم ہو جاتے ہیں. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہا اور عظیم الشان سنت ہے. آپ دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں, آپ کی آخری عملی سنت کون سی ہے؟ مسواک ہے. آپ اتنا مسواک کرتے تھے ایسا لگتا تھا کہ کہیں امت پر فرض نہ ہو جائے. اور آج موبائل میں بیلنس ختم ہو فوراً پورا لیتے ہیں. مسواک ختم ہو جائے تو انتظار کرتے ہیں کہ کوئی بیچنے والا آئے گا تب لیں گے. نہ 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 نہ, مسواک کے لیے اپنی طلب رکھیں. ہفتے میں 1 آدھ دن چلے جائیں کسی دکان پر, اور 4-5-6 گھر کے جتنے لوگ ہیں سب کے مسواک لے آئیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا مسواک گر جاتا ہے. کوئی بات نہیں, تو آپ چھوٹا مسواک رکھ لیں, پتلے والا آپ چھوٹا مسواک رکھ لیں. ان سے پوچھتے ہیں آپ کا موبائل گرتا ہے؟ تو بولے موبائل تو نہیں گرتا, مسواک گر جاتا ہے.
موبائل گم نہیں ہوتا، مسواک گم ہو جاتا ہے۔ موبائل تو ہر وقت گھر سے نکلتے وقت یاد رہتا ہے، مسواک کبھی یاد رہتا ہے کبھی یاد نہیں رہتا۔ نیت کرو آج کی مجلس میں انشاءاللہ مسواک کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ اور نمبر 4 نکاح کرنا، یہ تمام رسولوں کی سنت ہے۔ انسان کو اکیلے زندگی گزارنا اچھا نہیں لگتا، اس کو لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے، کوئی دل بہلانے والا ہو، کوئی دل کی باتیں سننے والا ہو۔ انسان کو اکیلی لائف اچھی نہیں لگتی۔ آپ دیکھیں حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کا جنت میں دھیان نہیں لگ رہا ہے، حالانکہ جنت کیسی خوبصورت جگہ ہے، خوشنما جگہ ہے، کتنی باغات والی جگہ ہے جہاں سے انسان کی نظر نہ ہٹے، ایسی جگہ جنت ہے۔ لیکن جنت میں بھی حضرت آدم علیہ السلام کس کی طرف متوجہ ہو رہے ہیں؟ حضرت حوا علیہ السلام کی طرف۔ تو اس سے پتہ چلا کہ انسان کو اپنی فیملی کی لائف پارٹنر کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو یہ نکاح یہ بہت عظیم الشان سنت ہے، اور نکاح کی برکت سے انسان کئی گناہوں سے بچ جاتا ہے، اس کی نظر کی حفاظت ہو جاتی ہے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ معاف کرے، آج کا ایک عجیب ماحول ہے کہ نکاح کے بعد بھی نہ نظر کی حفاظت ہو رہی ہے نہ شرمگاہ کی حفاظت ہو رہی ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بہت زیادہ فیملی کی طرف توجہ نہیں دینے کی، بہت ان کے پیچھے نہیں پڑنے کا، ہماری زبان میں کہتے ہیں ان کے غلام نہیں بننے کا۔ او بھائی، اللہ تعالیٰ نے یہاں محبت کرنا جائز رکھا ہے نا، تو یہی محبت کرنے کی، یہی پیار کرنے کا۔ ہمارے یہاں جو محبت ہوتی ہے، لو ہوتا ہے نا، وہ اسلام میں آفٹر میرج ہے، بیفور میرج نہیں۔ ہمارے یہاں لوگ بیفور میرج بہت محبت کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اگر شادی ہو جائے گی اس کے بعد زندگی کی بہار ہو جائے گی۔ بھائی زندگی کی بہار کب ہوگی؟ جب رشتہ ہونے کے بعد آپ اس کو دیکھو گے نہیں، آپ اس سے بات نہیں کرو گے، آپ لین دین نہیں کرو گے، آپس میں خرافات نہیں کرو گے، شادیوں میں اس کو گھرو گے نہیں، تب جا کے 2-3 سال صبر کرو گے نا، پھر 50-60 سال کی لائف آپ کی بہت بہترین ہوگی، بہت خوشحالی والی ہوگی۔ ہر رات پہلی رات لگے گی اور ہر دن پہلا دن لگے گا، آپ کے بچے فرما بردار ہوں گے، زندگی گزارنے کی مزہ آئے گی۔ اور اگر اپنے دماغ کو چلایا کہ کیا بات ہے، سارے نوجوان دیکھتے ہیں نا، منگنی کے بعد دیکھنا، باتیں کرنا، گھومنے لے جانا، اور اس کو ہلکا اور نارمل سمجھنا، کسی گناہ کو ہلکا اور نارمل سمجھنے سے بعض اوقات انسان ایمان سے نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ تو اگر ہم یہ منگنی اور شادی کے درمیان کا حصہ رشتہ ہو گیا، اب دیکھنا نہیں، اب کوئی کور بور نہیں، کوئی لین دین نہیں، کوئی زیادہ خرافات نہیں، اللہ کو یاد کرو، دیکھو انشاءاللہ شادی بعد کی لائف بہت بیسٹ ہوگی، بہت بہترین ہوگی۔ یہ سب سے پہلا رشتہ ہے میاں بیوی کا، پہلا رشتہ ماں باپ بچے کا نہیں ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت حوا علیہ السلام، سب سے پہلے ان دونوں کا رشتہ، شادی ہوئی، بعد میں بچے آئے، پھر یہ ماں باپ بنے۔ تو پہلا رشتہ میاں بیوی کا ہے۔ جب میاں بیوی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکراتے ہیں تو اللہ انہیں دیکھ کر کے مسکراتے ہیں۔ اکثر گھروں میں جھگڑے اس سنت پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ میاں بیوی ایک دوسرے کی قدر کریں۔ شوہر کو چاہیے کہ اس معاملے میں بہت اچھا رول نبھائے، گھر میں ایک بہترین شوہر بن کے زندگی گزارے۔ وہ کیا کریں؟ جب اپنے گھر میں آئے تو موبائل سوئچ آف کر دیں، باہر کے ٹینشن باہر ہی رکھیں۔ بیچاری صبح سے رات تک ہمارا انتظار کرتی ہے، ہمارے لیے کھانا بناتی ہے، بچوں کو تیار کرتی ہے، گھر کو صاف رکھتی ہے۔ جن کی اور بیویوں کا انتقال ہو جاتا ہے نا، ان سے پوچھو ان پر کیا گزرتی ہے اور کیسے ان کے رات دن گزرتے ہیں اور وہ کتنا روتے ہیں اور پوری ان کی لائف ڈسٹرب ہو جاتی ہے۔ اب ہمارے بچوں کو غسل کون کرائے گا، ان کو کپڑے کون پہنائے گا، ان کے یونیفارم کی تیاری کون کرے گا، ان کو اسکول کون بھیجے گا، ان کو ناشتہ کون دے گا، ان کا ناشتہ باکس کون رکھے گا، ان کے اسکول کی ساری چیزیں ترتیب سے کون رکھے گا، اور یہ بچے گھر آئیں گے تو امی امی کس کو کہیں گے، ان کا کھانا کون بنائے گا، ان کو مدرسے کون بھیجے گا، ان کو ٹیوشن کون بھیجے گا، ہمارے کپڑے ایک ترتیب سے کون رکھے گا، اس کو پریس کون کرے گا، ہمارے گھر کی صفائی کون کرے گا، ہمارا کھانا کون بنائے گا۔ تو یہ سب بیچاری اس کی قربانی ہے، صبح سے رات تک محنت کرتی ہے، کوشش کرتی ہے اور رات آنے تک ہمارا انتظار کرتی ہے۔ اور آج کل ایک نوجوانوں کا بڑا طبقہ ہے، وہ گھر میں آتا ہے، جلدی سے کھانا کھاتا ہے، دوستوں کے ساتھ چلا جاتا ہے، دوستوں میں گھومنے چلا جاتا ہے، اس کا دل ٹوٹ جاتا ہے۔ یاد رکھنا، اس کا دل ٹوٹے گا نا تو پھر اس کے دل کی آنکھیں ڈائریکٹ اللہ کے عرش سے باتیں کرے گی، پھر آپ خوش نہیں رہ سکو گے، اور آپ خوش نہیں رہ سکو گے تو پورا گھر کا ماحول ڈسٹرب ہو جائے گا۔ گھر آ کر
فون پہ لگے رہنا، موبائل پہ لگے رہنا، نیوز دیکھتے رہنا، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے۔ میرے عزیزوں، یہ پیغام جن کی شادی ہو رہی صرف ان کے لیے نہیں ہے، ہم تمام کے لیے ہے۔ ہم گھر پر آئیں تو اپنے موبائل کو سوئچ آف کریں اور فیملی کو وقت دیں، گھر میں تعلیم کریں، اس کے ساتھ کچھ دل کی باتیں شیئر کریں۔ شوہر ایک اچھا انسان بن کے زندگی گزارے۔ دیکھو شوہر، کامیاب شوہر کون ہے؟ جو بیوی کی بھی قدر کرے اور امی کی بھی قدر کرے۔ بیوی سب کو چھوڑ کے ہمارے پاس آئی، اس لیے اس کی قدر کرنی ہے، اور ماں یہ ہمیں دنیا میں لانے کا ذریعہ بنی، اس لیے ہمیں اس کی بھی قدر کرنی ہے۔ ہماری ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، اور ہماری بیوی ہے نا، یہ ہمارے بچوں کی ماں ہے، تو اس کے قدموں کے نیچے، ہمارے بچوں کے اعتبار سے اس کے قدموں کے نیچے بھی جنت ہے۔ بیوی ہے، اگر یہ خوش ہوگی نا تو زندگی گزارنے کا مزہ آ جائے گا۔ یہ کب خوش ہوگی؟ بیوی کو کب اچھا لگے گا؟ جب اس کو آپ بار بار گھمانے لے جاؤ گے تب، اچھا کھانا کھلاؤ گے تب، اس کو زیادہ پیسے دو گے تب، جب اس کی زندگی میں ذکر ہوگا نا، اللہ کا یاد ہوگا، اللہ کی یاد ہوگی نا، تب اس کو سکون ملے گا۔ اس کے علاوہ تو سسکتی رہے گی، بلکتی رہے گی، تڑپتی رہے گی، بے چین رہے گی، پریشان رہے گی۔ یاد رکھنا، اگر بیوی اللہ کی طرف نہیں آئی نا تو آپ جو مرضی اس کو کھلا دو پلا دو، پورا گھر ڈسٹرب ہو جائے گا، اس کو سکون ہی نہیں ملے گا، کیونکہ اللہ نے وعدہ کر لیا ہے کہ سکون صرف اور صرف میری یاد میں ہے، میری یاد کے علاوہ سکون نہیں ملنے والا۔ اگر ہم اللہ کی طرف آ گئے اور ہماری بیوی نہیں آئی تو وہ پورے گھر کو ڈسٹرب کرے گی، وہ کہے گی مجھے یہ چاہیے، یہ چاہیے، وہ چاہیے۔ یہ وہ نہیں چاہیے، ارے تجھے اللہ کا دین چاہیے، تجھے قرآن کی تلاوت چاہیے، تجھے نمازوں کا اہتمام چاہیے۔ اسی لیے گھر میں ایک محبتوں کے ساتھ زندگی گزارے۔ ایک بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ سورت میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی، کہا مولانا شاید سورت میں سب سے بیسٹ لائف میری ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ بولے ہمارے گھر میں کبھی جھگڑا ہی نہیں ہوتا۔ میں نے کہا وہ کیسے نہیں ہوتا؟ کہا مولانا میں نے ایک رول نبھایا۔ میں نے کہا کیا؟ کہا کہ اللہ نے دو کان دیے ہیں نا، ایک سے امی کا سننا، ایک سے بیوی کا سننا، دماغ سے سوچنا اور اللہ سے دعا کرنا۔ میں نے کہا بات سمجھ میں نہیں آئی۔ کبھی امی کچھ کہتے ہیں کہ بھئی تیری بیوی نے ایسا کیا ایسا کیا، امی کوئی بات نہیں، آپ ٹینشن مت لو، انشاءاللہ میں سمجھا دیتا ہوں، اب خالی آپ اچھی طرح رہو، انشاءاللہ یہ آپ کی بات مانے گی، آپ بڑے ہیں، آپ وڈیل ہیں، میں سمجھا دیتا ہوں رات کو، آپ کوئی ٹینشن مت لو امی، یہ ٹینشن جانے دو، انشاءاللہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ بولے کہ میں بیوی کو جا کے کچھ بتاتا نہیں تھا، اللہ سے دعا کرتا تھا۔ میری امی یوں سمجھتی تھی کہ میں نے اس کو بتا دیا ہے، میری امی اس کے ساتھ اچھی طرح رہنا شروع کر دیتی تھی۔ پھر رات میں کبھی میری بیوی کہے کہ امی نے ایسا کیا ایسا کیا، میں نے کہا کوئی ٹینشن مت لے، انشاءاللہ میں صبح امی کے ساتھ بیٹھوں گا نا، تیرا نام بھی نہیں آئے گا، اچھی طرح امی کو سمجھا دوں گا، بس تو امی کے ساتھ اچھی طرح رہنا شروع کر دے۔ اس کے بعد میں اللہ سے کہہ دیتا۔ اگر میری ماں سے کہنا جاؤں تو میری ماں کہے گی کہ یہ آج کل کی آئی اور میرے اوپر راج کرنا چاہتی ہے، اور اگر میں بیوی کو کچھ کہنے جاؤں تو یہ کہے گی تمہارے امی کی جتنی خدمت کرو ان کو میری قدر ہی نہیں ہے۔ تو دونوں کو کہنے جاتا ہوں تو دونوں کا دل دکھتا ہے، لڑائی بڑھ جاتی ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ میرے رب سے کہہ دوں، بیوی کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں، میرے امی کا دل بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ مولانا 20 سال ہو گئے، دونوں آپس میں محبت سے مل جاتے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی فکر نہیں۔ 20 سال کے بعد میری بیوی کو پتہ چل گیا کہ میں نے آج تک ایک بھی بات میرے امی سے کہی نہیں، تو ناراض ہو گئی، کہتی آج کے بعد سے آپ کو کوئی بات کہوں گی نہیں۔ میں نے کہا جزاک اللہ، اللہ کا شکر ہے، اب غیبت سے بھی جان چھوٹ جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے دو کان دیے ہیں، ایک سے امی کا سنیں، ایک سے بیوی کا سنیں، ایک دوسرے کو نہ کہیں، اللہ سے دعا کر لیں، انشاءاللہ آپ کے گھر کی لائف بہت بیسٹ ہو جائے گی۔ اور بیوی سب کو چھوڑ کے آتی ہے، شوہر کو چاہیے کہ غصہ کرنا چھوڑ دے۔ اب بیوی کو کس طرح رہنا چاہیے؟ تو مستورات کا تو انتظام ہے نہیں کہ ان کو بتایا جائے، ہے نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا یہ تو بتایا، شوہر کو کیسے رہنا چاہیے، بیوی کو کیسے رہنا چاہیے یہ بھی تو بتاؤ۔ تو بھائی حضرت مولانا طارق جمیل صاحب فرماتے ہیں، میں ایک گھر میں گیا، میاں بیوی کی بہت لڑائی ہو رہی تھی، بہت نیک آدمی، اچھے آدمی، لڑائی ہو رہی ہے، وجہ کیا ہے؟ تو عجیب وجہ، وہ شوہر کو دیکھا تو وہ تحفہ دلہن پڑھ رہا ہے کہ دلہن کو میرے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ او بھائی تو لڑے گا نا وہ۔ مولانا نے کہا تجھے تحفہ دلہا پڑھنا چاہیے کہ تجھے بیوی کے ساتھ کس طرح رہنا ہے، وہ پڑھنا ہے تحفہ دلہن کہ بیوی کو شوہر کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے۔ بیوی سے سمجھا کہ بھائی لڑائی کی وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ بیوی تحفہ دلہا پڑھ رہی ہے کہ دولہے کو میرے ساتھ کیسے رہنا چاہیے۔ تو مولانا نے تھوڑا دونوں میں بیلنس کیا کہ تو تحفہ دلہا پڑھ، اور بیوی سے کہا کہ تو تحفہ دلہن پڑھ۔ اللہ تعالیٰ ہونے والے نکاح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کی برکت سے ہماری فیملیوں میں اللہ تعالیٰ خوب محبت نصیب فرمائے۔ پرچی وکیل گواہ آ گیا جائے،
ماشاء اللہ. محمد رضوان محمد عرفان شیخ. اچھا آپ ماشاء اللہ. محمد اسماعیل عبد الرحمن پٹیل آپ ماشاء اللہ. آپ کی بیٹی ہے نا؟ ثانیہ ثنایا سگرا. ثانیہ نام نہیں ہے؟ اچھا اچھا آپ کو یاد ہے نا. ثنایا سگرا محمد اسماعیل پٹیل. اچھا لڑکی کا نام. وکیل کا نام محمد اسماعیل عبد الرحمن پٹیل. آپ وکیل ہو؟ اچھا. گواہ کا نام محمد انس عبد الرحمن پٹیل. اچھا آپ گواہ ہو. دوسرے گواہ سلمان منیر بھائی جمعہ. آج تو جمعہ ہی ہے. اچھا آپ دوسرے گواہ. مہر کتنی ہے؟ زیور کی شکل میں کتنی؟ ٹھیک ہے چلو بھائی. یہ جو ثانیہ سگرا ہے ثنایا سگرا, اس کو آپ نے بتا دیا ہے کہ ان کا نکاح آپ محمد رضوان کے ساتھ کرنے جا رہے ہیں؟ اچھا آپ دونوں حضرات نے سن لیا تھا. اچھا مجھے اجازت ہے میں نکاح پڑھا دوں, قبول بھی کروا دوں؟ الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر, وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وخليلنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الذين هم خلاصة العرب العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. صدق الله مولانا العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم. وقال عليه الصلاة والسلام 4 من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح. فإلى أصل الخصال وإلى حسن الإسلام يا إخوان. ويكفي لنا ولكم أنه صفة من صفات الأنبياء وصلوات الله وسلامه عليهم جميعا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين
والحمد للہ رب العالمین۔ جی محمد رضوان محمد عرفان بھائی شیخ دولے میاں، آپ سنیے، محمد اسماعیل عبد الرحمن پٹیل کی وکالت سے محمد انس بھائی اور سلمان بھائی ان دونوں حضرات کی گواہی سے حاضرین مجلس کی موجودگی میں بعوض مہر زیور کی شکل میں نقد ثانیہ سغرا محمد اسماعیل پٹیل کی ذات کو آپ کے نکاح میں دیا، تو کیا آپ نے انہیں زوجہ اور بیوی بنا کر اپنے نکاح میں قبول کیا؟ نکحتها وقبلتها بارک اللہ وجمع بینکما فی خیر۔ درود پاک پڑھ لیجیے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ علی حبیب محمد وآلہ وسلم، لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ پیارے اللہ رحیم والا کریم آقا، اللہ ہم تمام کی مکمل مغفرت فرما، ہمارے بیٹھنے اور جمع ہونے کو قبول فرما، جنت الفردوس میں بھی ہمیں جمع فرما، بار بار مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کی مقبول حاضری نصیب فرما، مرنے سے پہلے پہلے اللہ ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، رجب اور شعبان کے مہینے میں برکتیں عطا فرما، خوب آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ عافیت سے رمضان تک پہنچا دینا، عافیت سے پہنچا دینا، خیریت سے پہنچا دینا، آپ کے عاشقوں جیسا رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ اچھا روزہ، اچھی تراویح کا ہر سجدہ مزے لے کر کے، تہجد، اشراق، چاش، اوابین، سحری اور افطاری کے وقت میں دعائیں زیادہ، قرآن شریف کی تلاوت اور رمضان کی ایک ایک منٹ اور ایک ایک سیکنڈ کو اللہ وصول کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ابھی سے ہمیں اپنے گھر میں فضائل رمضان کی تعلیم کرنے کی توفیق عطا فرما، نفلی روزے پیر جمعرات کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، ایام بیس کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ پیارے اللہ اس نکاح میں خوب خیر و برکت عطا فرما، رحمتیں عطا فرما، انہیں برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، ایک دوسرے کے احترام کی توفیق عطا فرما، نگاہ اور پاک شرمگاہ کی پاک دامنی کا ذریعہ بنا، نیک صالح اولاد کے وجود میں آنے کا ذریعہ بنا، دونوں کو ایک دوسرے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرما، نیکی کے کاموں میں دونوں میاں بیوی کو ایک دوسرے کا معین اور مددگار بنا، دونوں کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، وقت آنے پر نیک صالح اولاد عطا فرما، دونوں میاں بیوی میں بھی محبت عطا فرما اور دونوں خاندانوں میں بھی آپس میں محبت عطا فرما، آپس کے انتشار اور خلفشار سے ان کی حفاظت فرما، زوجین میں محبت عطا فرما، طرفین میں محبت عطا فرما۔ پیارے اللہ دونوں میاں بیوی کی اور دونوں خاندان والوں کی اور ہم تمام کی حاسدین کے حسد سے، ظالمین کے ظلم سے، شرارت کرنے والوں کی شرارت سے، فتین کے فتنوں سے، جادوگروں کی جادوگری سے، بدخواہوں کی بدخواہی سے، برا چاہنے والوں کی بری چاہت سے، بری نظر سے دیکھنے والوں کی بری نظر سے، اللہ دونوں میاں بیوی کی، دونوں خاندان والوں کی اور ہم تمام کی حفاظت فرما۔ نکاح کے بعد ہمارے بڑوں نے آپ سے جو بھلائی اور خیر مانگی ہو، انہیں ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما، جن شرور اور فتن سے پناہ چاہی ہو اللہ اس سے ان کی، ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما۔ اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، اللہ ایک محبت کی نظر ڈال دیجیے، پورے مجمع پر ڈال دیجیے، ہمیں اپنا بنا لیجیے، ہمیں اپنا ولی بنا لیجیے، جوانی اور رات کا آخری پہر آپ پہ فدا کرنے کی توفیق عطا فرما، فجر کی نماز مسجد میں آ کے پڑھنے کی توفیق عطا فرما، دین کے کام میں خوب خوشی کے ساتھ لگنے کی توفیق عطا فرما، شریعت اور سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ ہمیں سمجھا دیجیے کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی راستہ ہے جو جنت میں جاتا ہے، وہ ہے حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والا راستہ۔ اللہ غیروں والے راستے پہ چلنے سے ہماری حفاظت فرما، کرکٹروں اور ہیرو لوگوں سے محبت اللہ ہمارے دلوں سے نکال دے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت عطا فرما، کامل اتباع نصیب فرما، کامل عشق نصیب فرما۔ اللہ ہمیں بھی زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ مجمع نے نیت کی ہے، اللہ ہم لوگ انشاءاللہ روزانہ رات میں ایک 500 دانے کی تسبیح اپنے پاس بسائیں گے اور انشاءاللہ روزانہ رات میں 500 مرتبہ درود شریف پڑھ کے سوئیں گے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق دے دیجیے، یہ معمول ہمارا بنا دیجیے، تاکہ اللہ ہم بھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے پڑھتے اور آپ کو راضی کرتے کرتے سو جائیں۔ اللہ ہم میں سے ہر ایک کی جائز تمناؤں کو پورا فرما، خوب برکتوں والی حلال روزی عطا فرما، وسیع اور کشادہ رزق عطا فرما۔ اللہ آخری گزارش یہ ہے، مرنے سے پہلے پہلے ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔